بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأنذرتکم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیو، سورۃ اللیل کی آخری آیتوں پر بات چل رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ کہ ہم نے تم کو بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرایا۔ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى اس بھڑکتی ہوئی آگ میں وہی شخص داخل ہوگا جو اشقا ہے، بدبخت ہے۔ بدبخت کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الذی کذب وتولی جس نے تکذیب کی، جھٹلایا اللہ اس کے رسول کے احکامات کی تکذیب کی اور روگردانی کی۔ اور آگے فرما رہے ہیں وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى اور ہم بچا لیں گے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، اتقا ہے۔ اتقا کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ پرہیزگار، بہت بڑا پرہیزگار۔ تمام مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر اتقا سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ یہاں سے آخر تک، یہ جو آخری آیت کریمہ ہے اس سورت کی، یہ آیت کریمہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی تھی۔ تو یہاں پر غور کرنے کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اتقا کا لفظ استعمال فرما رہے ہیں کہ اتقا جو بہت زیادہ سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کہ اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ فضیلت والا وہ شخص ہے اتقاکم جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے تم اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا، فضیلت والا وہ شخص ہے جس کی زندگی میں سب سے زیادہ تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں اتقا فرما رہے ہیں، تو نتیجہ یہ دونوں آیتوں کو سامنے رکھ کر نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حضرت ابوبکر صدیق سب سے زیادہ فضیلت والے اور عزت والے ہیں۔ تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور یہاں پر فرمایا ہے کہ وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى اور ان کی دو صفتوں کا بیان فرمایا کہ الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عنده من نعمت تجزا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی ایک صفت کو یہ بیان فرمایا کہ وہ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتے ہیں، اور کیوں خرچ کرتے ہیں؟ یتزکا تاکہ وہ مال ان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے، ان کو گناہ سے پاک و صاف فرما دے۔ جیسے کہ حدیث پاک میں کہ جب بندہ کوئی صدقہ کرتا ہے تو وہ صدقہ انسان کے لیے کفارہ بن جاتا ہے، اور گناہ کے مٹنے کا ذریعہ وہ سبب بن جاتا ہے انسان کا کیا ہوا صدقہ۔ تو یہاں پہ اوپر اتقا اشقا کے بارے میں فرمایا جو اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے میں بخل کرتے ہیں، اور یہاں پہ کہہ رہے ہیں جو اللہ کے راستے میں مال کو نکالتے ہیں، اور مال نکالنے کا ذریعہ کیا ہے؟ یتزکا کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو پاک و صاف کر دے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ اور وہ کسی کو اس لیے صدقہ نہیں دیتے، کسی پر اس لیے خرچ نہیں کرتے کہ کسی شخص کا ان پر احسان ہو، اس احسان کو چکانے کے لیے وہ ادا کرتے ہو۔ کبھی انسان کسی پر اپنے مال کو خرچ کرتا ہے تو کسی غریب کی مدد کر لی، کسی یتیم کی مدد کر لی، یا کسی حاجت مند کی حاجت کو پورا کر دیا، تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے وہ سامنے والے کے کچھ احسان ہم پر ہوتے ہیں اور وہ ضرورت مند ہے، کسی تکلیف
تکلیف میں ہے، بیماری میں ہے، مصیبت میں ہے، وہ سامنے والے کا مجھ پر احسان ہے تو بندہ اس پر اپنے مال کو لگا دیتا ہے، ضرورت کے وقت اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ لیکن یہاں یہ معاملہ بھی نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق اپنے مال پر اپنے مال کو جس پر لگا رہے ہیں وہ سامنے والے کا کسی پر احسان بھی نہیں ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں یہاں سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غریب اور کمزور مسلمانوں کو، غلاموں کو آزاد کرتے تھے کہ 7 مسلمان تھے، غلام تھے، 7 مسلمان غلام تھے جن پر ان کے مالکوں کی طرف سے بڑا ظلم کیا جاتا تھا۔ ان 7 میں سے ایک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ جب یہ اپنے حضرات اپنی غلامی میں آپ علیہ السلام پر ایمان لے کر آ گئے، ہمارے نبی کی نبوت کو تسلیم کر لیا، تو ان کے آقا کی طرف سے بڑی تکلیفیں، بڑی مصیبتیں ان کو دی جاتی، پہنچائی جاتی، طرح طرح کی مصیبتوں سے ان کو دوچار کیا جاتا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے ایسے 7 غلاموں کو، مسلمانوں کو آزاد کرایا، اور اس کے علاوہ اور بھی بے شمار بوڑھے، کمزوروں کو، غلاموں کو آزاد کرتے تھے، ان کے آقاؤں سے خریدتے تھے اور ان کو آزاد کر دیا کرتے تھے۔ اس پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جن کو وہ خرید رہے ہیں اور جن کو اللہ کے راستے میں آزاد کر رہے ہیں وہ غلام ایسے نہیں ہیں کہ ان کا ابوبکر صدیق پر کوئی احسان ہو، ان کا کوئی احسان بھی نہیں ہے۔ وہ تو صرف اور صرف اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ اپنے پروردگار کی رضا کی طلب میں ایسے اللہ کے مال کو، اپنے دیے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں۔ دنیاوی کوئی غرض مقصود نہیں ہے۔ اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، صرف مقصد کیا ہے؟ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اپنے رب کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے، اپنی رب کی رضا کو طلب کرنے کے لیے، اپنے آقا کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ سے حضرت ابوبکر صدیق کا مقام بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا مقام عطا فرمایا۔ تمام علماء کرام کا اور امت کا اجتماع ہے اس بات پر کہ تمام نبیوں کے بعد انسانوں میں سب سے افضل اور عزت دار کا کوئی شخصیت ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں امت محمدیہ کا اجتماع اس بات پر ہے حضرت ابوبکر صدیق کی ذات گرامی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے باہر چند صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، مہاجرین بھی ہیں، انصار بھی ہیں، بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، اور لوگوں کے، صحابہ کرام کے مناقب کو، ان کے مراقب کو، مرتبے کو تذکرہ فرما رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا فلاں صحابی ایسے مرتبے والا ہے، فلاں صحابی ایسے مقام والا ہے۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، مہاجرین بھی ہیں، انصار بھی ہیں، اور ایک دوسرے کے مراقب کو، مراتب کو بیان کر رہے ہیں۔ اور صحابہ کرام کی مجلسیں بھی کیسے لگا کرتی تھی؟ جب ان کی مجلسیں لگ رہی ہیں تو دوسروں کی خوبیوں کو بیان کر رہے ہیں، دوسروں کی اچھائی کو بیان کیا جا رہا ہے، دوسروں کے مرتبے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور آج ہماری مجلسیں بھی لگتی ہیں، لیکن ہماری مجلسوں میں اچھائی کا تذکرہ کم ہوتا ہے، برائی سے لوگوں کو ہم زیادہ یاد کرتے ہیں۔ اگر کسی کے ایک اچھائی کو بیان کر دیا تو دوسرے 10 لوگ اس کی 10 برائیوں کو بیان کرتے ہیں۔ تو آج ہماری مجلسوں میں غیبتیں، برائی کا حصہ زیادہ ہو چکا ہے۔ تو خیر، یہ ان کی آوازیں تھوڑی بلند ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان سے باہر تشریف لائے۔ فرمایا کیا گفتگو ہو رہی ہے، کس بات پر، مسئلے پر بات چیت ہو رہی ہے؟ تو فرمایا کہ ہم صحابہ کرام کے مراقب کو، مناقب کو بیان کر رہے ہیں، ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا تم میں سب سے بڑے درجے والا حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ ہمارے نبی نے اپنی زبان مبارک سے کئی مقامات پر حضرت ابوبکر صدیق کی افضلیت کو بیان کیا، اور کیوں نہ ہو، یہ تو وہ صحابی ہیں جنہوں نے اپنے جان مال، اپنے پورے گھر بار کو ہمارے نبی پر قربان کر دیا، اپنے سارے مال کو اسلام کی بلندی پر، اسلام
اسلام کے عروج پر لگا دیا اور اپنے نبی کے ذات گرامی پر لگا دیا۔ مکہ کی زندگی میں اپنے مال کو ہمارے نبی پر خرچ کیا، ہجرت کے موقع پر خرچ کیا، ہجرت کے بعد مدینہ کی زندگی میں خرچ کیا۔ اسی لیے ہمارے نبی نے ایک موقع پر فرمایا کہ جتنا لوگوں میں سے مال میں سے جتنا نفع اور جتنا فائدہ مجھے ابوبکر کے مال سے ہوا ہے، اتنا فائدہ مجھے کسی اور کے مال سے نہیں ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے نبی نے ایک موقع پر فرمایا کہ جتنے لوگوں نے مجھ پر احسان کیا، میں نے ہر ایک احسان کے بدلے کو چکا دیا۔ ابوبکر کا مجھ پر اتنا احسان ہے کہ اس کا احسان کا بدلہ میں نہیں چکا پایا، اس کا احسان کا بدلہ قیامت میں اللہ تعالیٰ ادا کرے گا۔ کہ ہر وقت اپنے جان مال کو ہمارے نبی پر قربان کرتے چلے گئے۔ ایک موقع پر ہمارے نبی نے فرمایا کہ جتنا نفع مجھے ابوبکر کے مال نے دیا، اتنا زیادہ نفع کسی کے مال نے نہیں دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق وہاں پر موجود تھے۔ جب انہوں نے یہ کلمات کو سنا، زار و قطار رونے لگ گئے، یا رسول اللہ میں اور میرا مال بھی آپ کے لیے ہے۔ ایسی محبت، ایسی قربانی حضرت ابوبکر صدیق نے پیش فرمائی۔ ایک موقع پر ہمارے نبی نے ایک غزوے کے موقع پر، ایک جنگ کے موقع پر لوگوں سے چندے کا اعلان فرمایا کہ جنگ ہے، غزوہ ہے، ضرورت ہے، امداد کی جائے۔ ہر ایک اپنی اپنی ضرورت کے مطابق ہمارے نبی کے سامنے پیش کر دیا۔ اس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بات آئی کہ ابوبکر مجھ سے ہر عمل میں آگے بڑھ جاتے ہیں، ہر عمل میں مجھ سے پیش رہتے ہیں، میں کسی عمل میں ان سے زیادہ نہیں بڑھ جاتا۔ آج میرے پاس مال ان کے مقابلے میں زیادہ ہے، آج میرا مال ان سے زیادہ ہوگا، اور آج میں اس عمل میں حضرت ابوبکر سے میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ اپنے مال کا پورا آدھا لے کر چلے آئے، گھر میں جتنی چیزیں تھیں تمام کے آدھے حصے کر دی، آدھے اپنے گھر میں رکھ دی اپنے گھر کی ضرورتوں کے لیے، اور آدھا مال اپنے اللہ کے نبی علیہ السلام کے مجلس میں لے کر آ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی اپنا مال لے کر آ گئے۔ تعداد میں، کثرت میں حضرت عمر کا مال زیادہ ہے، ابوبکر صدیق کا مال کم ہے، لیکن اخلاص دیکھیں، عمل دیکھیں، عمل کی نوعیت کو دیکھا جائے۔ ہمارے نبی نے ابوبکر صدیق سے فرمایا کہ گھر میں کیا چھوڑ کر آئے؟ فرمایا اللہ اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں۔ گھر کی تمام چیزوں کو لے کر آ گئے۔ عمر نے فرمایا، اپنے چہرے کو جھکا دیا کہ ابوبکر سے کبھی بھی زندگی میں عمر آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ یہ مقام ہمارے نبی ابوبکر صدیق کا ہے کہ ہجرت کے موقع پر ہمارے نبی نے کسی کو ساتھی بنایا، کسی کو اپنا ہمسفر بنایا، اپنا ساتھ لینے والا بنایا۔ ابوبکر صدیق کا انتخاب فرمایا اور ان کو اپنا ہمسفر بنا کر مکہ سے مدینہ ان کے ساتھ سفر فرمایا۔ یہ کسی اور صحابی کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اور ایک موقع پر ہمارے نبی نے فرمایا، جب بھی میں نے کسی کے سامنے ایمان کو، اسلام کو پیش کیا، اس نے تھوڑا تردد کیا، تھوڑا آگے پیچھے ہوا، لیکن سوائے ابوبکر کے جب میں نے اس کے سامنے اسلام کو پیش کیا، ایمان کو پیش کیا، اس نے فوراً میرے کلمے کو قبول کر لیا، اس نے اسلام کو قبول کر لیا، اس نے ایمان کو قبول کر لیا، ذرا بھی تردد نہیں کیا۔ اس لیے صدیق کا لقب ان کو ملا کہ وہ صدیق ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہ سب سے پہلے ہمارے نبی کے ایمان کو، ہمارے نبی کے لائے ہوئے دین کو سب سے پہلے تصدیق کرنے والے ہیں، اور اس میں بالکل ذرا بھی تردد نہیں کیا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کا مقام ہے۔ تو یہاں پر قرآن کریم اتقا کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم جہنم کی آگ سے بھڑکتی ہوئی آگ ہے، ہم تمہیں ڈرا رہے ہیں، اس میں وہ شخص جائے گا جو اشقا ہے، بدبخت ہے، جو مال کو خرچ کرنے میں بخل کرتا ہے۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى، ہم ایسے شخص کو جہنم سے بچا لیں گے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، جو اپنے مال کو خرچ کرتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے مال کو اس کے ذریعے سے گناہوں کا کفارہ بنا دے، اور إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، کہ اللہ کی رضا کی تلاش کے لیے مال کو خرچ کرتا ہے۔ یہاں پہ عبارت تو آیت تو عام ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال کو خرچ کرتا ہے تو اس کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ اس لیے خرچ کرے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اگر ایک انسان اپنے مال کو خرچ تو کر رہا ہے لیکن اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے، بلکہ دکھلاوا ہے، دکھلاوا ہے، اسی طریقے سے اپنی عزت اور شہرت مقصود ہے،
تو ایک بندہ اپنے لاکھوں روپیہ بلکہ پوری زندگی اپنے ساری جائیداد کو اللہ کے راہ میں خرچ کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود نہیں ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں اس کے مال کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ جیسے کہ مشہور حدیث قیامت میں 3 لوگوں کو بلایا جائے گا، ایک عالم کو، اور اسی طریقے سے ایک مجاہد کو، اور ایک مالدار کو جس نے اللہ کے راہ میں خرچ کیا۔ مشہور روایت ہے، وہ عالم کو بلائے گا اللہ تعالیٰ، اب قیامت کے دن بلایا جائے گا، وہ عالم کہے گا میں نے پوری زندگی علم حاصل کیا، علم لوگوں کو پھیلایا، تیرے قرآن کو، حدیث کو، تیرے اسلام کو، تیرے نبی کے دین کو تبلیغ کرتا رہا، پوری زندگی اشاعت دین پر گزار دی۔ اللہ فرمائیں گے اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے بڑا عالم کہیں، میرے لیے نہیں کیا تھا۔ اللہ کہیں گے تجھے تیرے عمل کا بدلہ مل گیا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈھکیل دیں گے۔ ایک مجاہد کو بلایا جائے گا، پوچھیں گے تو نے کیا کیا؟ اللہ میں نے اپنی قیمتی جان کو تیرے دین پر قربان کر دیا، اپنی جان کو لگا دی، میں نے اپنی موت تیرے دین کے راستے میں میری موت واقع ہو گئی۔ اللہ کہیں گے اس لیے تو مرا تھا، شہید ہوا تھا، لوگ تجھے بہادر کہیں، تجھے تیرے عمل کا بدلہ دنیا میں ہم نے تجھے دے دیا، اب میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں۔ ایک مالدار کو اللہ کے بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا، جس نے مسجد میں، مدرسے میں، غریبوں پر، فقیروں پر ہر جگہ اپنے مال کو خرچ کیا تھا، وہ کہے گا اللہ میں ہر جگہ اپنے مال کو خرچ کرتا رہا، ہر جگہ میں نے اپنے مال کو لگایا۔ اللہ فرمائیں گے تجھے لوگ سخی کہے، تیری عزت ہو، تیری واہ واہ ہو، اس لیے تو اپنے مال کو خرچ کرتا تھا کہ تیری عزت ہو، تیرے نام لیا جائے، تجھے بدلہ تجھے دنیا میں مل گیا، اب میرے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ ایسے مالدار کو بھی جہنم میں بھیج دے گا۔ تو اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، دیتے وقت ہمیں اپنے دل کا جائزہ بھی لینا چاہیے کہ میں اگر یہ رقم اللہ کے راہ میں خرچ کر رہا ہوں، میرا مال مسجد میں، مدرسے میں، یتیم پر، غریب پر، فقیروں پر لگ رہا ہے تو اس سے کوئی دنیاوی مقصود تو نہیں ہے، یا کسی کی میں مدد کر رہا ہوں تو اس سے کوئی غرض تو میری وابستہ نہیں ہے، میں آج اس کی مدد کر دوں گا، اس کی نصرت کر دوں گا، آج میں اس کے بچے کے ہاسپٹل کا بل بھر دوں گا تو آئندہ یہ بندہ مجھے کام آئے گا، مجھے مدد ملے گی، کہ دنیاوی اغراض تو مقصود نہیں ہے۔ اگر یہ دنیاوی اغراض ہے تو لاکھوں روپیہ بھی خرچ کر دیا جائے، اللہ کے بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور اگر 1 روپیہ بھی اخلاص کے ساتھ دیا جائے، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہے، اور 1 روپیہ دیا گیا ہے اور سچے دل کے ساتھ دیا گیا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے دیا گیا ہے، وہ 1 روپیہ بھی اس کی نیکی کے نام اعمال میں لکھا جائے گا، اور ہو سکتا ہے وہی 1 روپیہ بھی یہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اور آگے فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے دو ترجمہ مفسرین نے فرما رہے ہیں کہ ان قریب اللہ آپ سے راضی ہو جائیں گے، اور ایک ترجمہ یہ کہ ابو بکر سے فرما رہے ہیں وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، کہ ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو راضی فرما دیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا میں آپ نے جس طرح سے قربانی دی، اپنی جان کی، مال کی، اپنے نبی کے ساتھ دیتے رہے، اللہ آخرت میں اور اپنے مال کو خرچ کرتے رہے، اللہ آخرت میں آپ کو ایسا انعام اس کا عطا فرمائے گا، جنت کے بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا کے بدلے، آپ کے مال کے بدلے جنت، آپ کو ایسی جنت عطا فرمائے گا، اور جنت میں ایسے ایسے انعام، ایسی نعمتوں سے نوازے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں آیت کریم حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اس کے بعد والی جو سورت ہے سورۃ الضحیٰ ہے، اس میں سورت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہمارے نبی سے بھی فرمایا گیا کہ آپ کا رب آپ کو عنقریب اتنا عطا کرے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ اور یہاں بھی حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا جا رہا ہے، ان کی شان میں کہا جا رہا ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا انعام دے گا، ایسا بدلہ دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے۔ کتنا اونچا مقام ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ اور یہ کیوں نہ ہو،
اور ہمارے نبی نے ہمارے نبی کی حیاتی میں اگر اپنے مصلی پر کسی کو آگے کیا، حضرت ابوبکر صدیق کو آگے کیا، اپنی آخری زندگی کے وقت ہے جب بیماری کا عالم ہے، جب آپ نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے، آپ نماز پڑھانے کی طاقت نہیں رکھ سکتے تھے، آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ ابوبکر کو کہو کہ وہ لوگوں کی امامت کرائے۔ اس سے بھی ابوبکر صدیق کا مقام پتہ چل رہا ہے۔ تو خیر عنایت کریمہ سے ہمیں یہ درس مل رہا ہے کہ جو صفت اللہ نے یہاں عام مفہوم بیان کیا، ابوبکر صدیق کا نام نہیں لیا۔ مفسرین فرماتے ہیں آیت شریفہ حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں نازل ہوئی، لیکن نام نہیں لیا گیا، عام بات کہی گئی۔ اب جو بندہ بھی اپنے مال کو اللہ اس کے رسول کی خاطر خرچ کرے گا، اللہ کے دین کے خاطر وہ خرچ کرے گا اور اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے گا، یہ انعام اس کو بھی دیا جائے گا۔ اللہ دنیا میں بھی کبھی اس کا بدلہ عطا فرما دے گا اور آخرت میں بھی جو بندہ دے گا اللہ اس کو بھی اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جگہ جگہ بہت سے مقامات پر ارشاد فرمایا، جو 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اللہ اس کو 10 دے گا، کبھی فرمایا 700 گنا دے گا، اور دنیا میں بھی اس کے مال میں برکت ہوتی، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ بہترین عطا فرمائے گا۔ ایک فرشتہ ہے جو روزانہ صبح میں یہ اعلان کرتا ہے کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے کے مال میں برکت ہو، اس کے رزق میں برکت ہو، اور جو روک کر رکھتا ہے اس کا مال ہلاک و برباد ہو جائے۔ حضرت ہمارے نبی حضرت بلال سے فرمایا انفق یا بلال، اے بلال خرچ کرتا رہے اور عرش والے سے تو فقر و فاقے کا خوف نہ کر۔ جب بندہ خرچ کرتا ہے، جب گن کے ہمارے نبی فرمایا گن کے خرچ کرو گے تم تو تمہیں وہ رب بھی گن کر دے گا، کہ تم گن کے جمع کرو گے وہ رب بھی تمہیں گن کے دے گا۔ اللہ کے راہ میں گن کے خرچ نہ کرو، اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرتے رہو، اللہ تمہارے رزق میں برکت دے گا، تمہیں ہر مصیبت پریشانی سے نجات دے گا، بیماریوں سے حفاظت فرمائے گا۔ اس لیے صدقے کی بھی ہمیں عادت ڈالنی چاہیے۔ جہاں ہم اپنے مال سے زکوٰۃ نکالتے ہیں وہیں پر صدقات کی بھی ہم عادت ڈالیں، اور ہم اس طرح سے روزانہ اپنے مال سے صدقہ نکالیں۔ یہ نہیں کبھی کوئی ضرورت آ گئی، مصیبت سامنے آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، پھر ہم صدقہ نکالنے والے بنے کہ ہمارے بچے بیمار ہو گئے، کوئی تکلیف آ گئی، پریشانی آ گئی، پھر ہم صدقہ نکالتے ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا صدقہ مصیبتوں کو، بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ تو ہم روزانہ گھر میں ایک ایسا غلہ بنائیں کہ روزانہ صبح ہم اس میں صدقے کی نیت سے اس میں ڈال دیا کریں، اور مہینہ ختم ہونے کے بعد جو رقم جمع ہو جائے پھر اپنے معاشرے کے ماحول میں، اپنے علاقے میں دیکھیں کون یتیم ہے، کون ضرورت مند ہے، کون حاجت مند ہے، اس بڑی سی رقم کو کسی غریب تک پہنچا دیا کریں۔ اور اپنے چھوٹے بچوں کو بھی اس کی عادی بنائیں کہ ان کو صبح میں صدقہ ڈال دے۔ صبح گھر میں نکلنے سے پہلے جو ہمارے بچے گھر سے نکلنے والے بنے تو نکلنے سے پہلے 1 روپیہ، 2 روپے، 5 روپے، 10 روپے اپنی وسعت کے مطابق اپنے بچوں کے ہاتھ میں دے دو۔ انہیں اس بات کا پابند بناؤ کہ گھر میں نکلنے سے پہلے تمہیں یہ صدقہ پیٹی میں، یہ صدقے کے گلے میں تمہیں پیسے ڈالنا ہے، اس کے بعد تمہیں گھر سے نکلنا ہے۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ صدقہ مصیبت بلاؤں کو ٹالتا ہے، ہمارے بچے مصیبت بلاؤں بیماریوں سے محفوظ رہیں گے، اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ ہمارے بچے ابھی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ ان کی زندگیوں میں پیدا ہوگا۔ جب یہ بھی بڑے ہوں گے، ان کے پاس مال ہوگا، جب بچپن سے آپ نے ان کو خرچ کرنے والا بنایا ہے تو یہ جوان ہونے کے بعد بھی اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بنیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔